راہ چلتے کو کہہ سکتے ہو آپ میرے ساتھ، اتنے لوگوں کے بیچ آپ کے لیے ایک وہ تم سے یہ رشتے چھین لے، یعنی جیسے ایک سر سے رشتہ ہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ کہ اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو۔ اب یہاں لفظ اللہ یا رحمان الرحیم استعمال نہیں کیا، اب یہاں لفظ رب استعمال کیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ، کوئی بھی ذی شعور، کوئی بھی انسان یہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ میں خود کو موجود کرنے والا ہوں، میں خود کو پیدا کرنے والا ہوں، یہ میرا کرنے والا کون ہے؟ تو فرمایا کہ کوئی ایک رب ہے تمہارا، اس کی طرف آؤ۔ رب کا تعارف کیا ہے؟ خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں ایک جان سے تم سب کو پیدا کیا۔ ایک جو یہاں مسئلہ شروع ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ اس کا کیا معنی ہے؟ جو اس آیت کریمہ کا مرکزی خیال ہے، کیونکہ یہ تو سب مانتے ہیں اللہ ایک، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ایک ہی مرد اور ایک عورت سے، تو بنیادی اس آیت کریمہ میں جو خیال ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا آپ کسی بھی راہ چلتے کو کہہ سکتے ہو آپ میرے ساتھ یہ تعاون کرو، آپ مجھے پیسے دو، آپ میرے ساتھ یہ کرو، آپ مجھے یہ چاہیے لے کے دو، ہر ایک کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو؟ فرمایا کبھی بھی نہیں۔ تو کیا تساءلون بہ والارحام، اللہ نے اتنے لوگوں کے بیچ آپ کے لیے ایک رحم پیدا کیا ہے۔ رحم کیا ہے؟ آپ جس کو رحم کا بات، آپ میرے بھائی ہو، آپ میرے والد ہو، آپ میری والدہ ہو، آپ میری بہن ہو، آپ دوست ہو، آپ یہ جو تعلق داری ہے، فرمایا باقی جانوروں میں بھی رشتہ ہوتا ہے، کیا ان میں تعلق داری رہتی ہے؟ کیا انسان دوسرے انسان جیسا دکھتا ہے؟ کیا اس میں ایک عمومی تعلق داری ہوتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ جو ایک انسان، اس کا بیٹا اگر چاہے نافرمان ہو، کیسا بھی ہو، لیکن جو درد وہ اپنے بیٹے کے لیے رکھے گا وہ کسی ایک اچھے آدمی کے لیے بعض اوقات نہیں رکھ پائے۔ تو فرمایا کہ یہ جو اللہ نے تمہیں رحم دی ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ایک اپنی ماں کے پاس وہ خوش ہوتا ہے، اپنے باپ کے پاس وہ خوش ہوتا ہے، یہ جن کے درمیان وہ پلا بڑا ہوتا ہے، باقی لوگوں سے خوف کھاتا ہے۔ تو یہی اس کا بنیادی یہ مرکزی خیال ہے اس آیت کریمہ کا کہ اللہ تعالیٰ کیوں ڈرو رب سے، اور کیا کردار ہے اس کی زندگی، اس کا تمہاری زندگی میں اگر وہ تم سے یہ رشتے چھین لے۔ یعنی جیسے ہی اس کے فوراً بعد اگلی آیت میں کیا ہے؟ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یتیم بچوں کا یا یتیم بچیوں کا ذکر کیا گیا، کہا کہ دیکھو ایک سر سے رشتہ ہی اٹھا ہے نا، والد کے ہوتے ہیں، ماموں چاچو ہوتے ہیں، ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی والد سر سے اٹھ جاتا ہے، اور ماموں چاچو بھی وہی ہوتے ہیں، دوست بھی وہی ہوتے ہیں، محلہ بھی وہی ہوتا ہے، لوگ بھی وہی ہوتے ہیں، اور انسان تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، ظلم و ستم کا شکار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اس پر طرح طرح کی پریشانیاں آنے لگتی ہے۔ چند دن تو سب اس کو ہاتھوں پر اٹھا کے رکھ سکتے ہیں، لیکن پوری زندگی تو نہیں اٹھا۔ جو اللہ نے ایک رشتہ رکھا ہے اس کی وجہ سے ایک انسان 30 سال 40 سال 50 سال جو اس کی زندگی لکھی ہے وہ دن رات ایک کر رہا ہے، کس کے لیے؟ وہ جو اللہ نے انسانوں میں آپس میں ایک رحم پیدا کیا ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جب انسان اس نظریے سے آ کر سوچتا ہے، واقعی اگر میں ابھی بھی، آپ کتنے بڑے بڑے لوگ، مطلب آپ 60-70 سال کے، 50 سال کے، جن کی ابھی والدہ فوت ہوتی ہے، یا جن کا والدین سے ایک اچھا تعلق ہوتا ہے، ان سے پوچھے آپ کی والدہ نہیں ہے کیسا محسوس کرتے؟ آج یعنی 60-70 کی ایج میں پہنچنے کے بعد بھی ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں والدین کے تذکرے پر۔ کیوں؟ وہ رحم کا ایک تسلسل، جو نے ممتا، حالانکہ وہ خود کفیل ہے، ہر کچھ ان کے پاس ہے، لیکن جو ایک ماں کا پیار، ایک باپ کا پیار ان کو ملتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور یہی فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس ذات سے ڈرنے کا وجہ اور مقام یہ ہے کہ اس نے تمہیں یہ رحم دیا۔ اگر وہ رحم تمہیں نہ دیتا تو تمہاری حالت، یعنی ہماری انسانوں کی حالت ایک تصور کرے جانوروں جیسی ہوتی، اور جن کا کوئی نہ رشتوں میں تمیز ہوتی، بہن بھائی کے رشتے میں، نہ ماں باپ کے رشتے میں، نہ خالہ